لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الصديقين، سيما على بقية الله الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما ليلة القدر، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال وسلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. کیونکہ مجالس اور تقاریر کا یہ سلسلہ شہزادی کونین کی ولادت کی مناسبت سے ہو رہا ہے، تو تقریباً ہر اسپیچ یا تقریر میں شہزادی کے کسی ایک نام یا لقب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. گرچہ اتنے مختصر وقت میں حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے کوشش کی کہ تھوڑا تذکرہ لفظ فاطمہ کا ہو، زہرا، بطول، کوثر، محدثہ، اور آج سورہ توبہ کی اس آیت کی روشنی میں جسے 3 میں سے بیچ کی آیت کے طور پہ میں نے تلاوت کیا، شہزادی کے ایک اور لقب کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے. لیکن آج کی رات شب جمعہ، اور شب جمعہ ایک ایسی رات ہے کہ جس میں ہمیں 3 باتوں کا پورے سال، ولادت کی رات آئے کہ شہادت کی تاریخ ہو کہ ایام اضحیٰ ہو کہ ایام ماہ رمضان ہو، 3 باتوں کا بڑی تاکید کے ساتھ ایمفیسائز کر کے اسلام نے حکم دیا ہے. ان میں سے ایک ہے موت کو یاد کرو، ایک ہے زمانے کے امام کو یاد کرو. اور موت کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. موت کو یاد کرو، اپنی موت کو بھی، اور یاد کرو ان کو بھی کہ جو دنیا سے گزر چکے ہیں، اور یہ دیکھو کہ اب تم ان کی کیا مدد کر سکتے ہو. چونکہ زندگی میں میں نے انہی 2 سبجیکٹ پہ سب سے زیادہ مجالس پڑھی ہیں، ایک موت اور ایک زمانے کا امام. اس لیے اگر ایک بار میں اس کی ڈیٹیل میں چلا گیا تو اب جو ٹاپک ہمارا 4 دن سے چل رہا ہے وہ بھی رہ جائے گا، اور یہ بھی ٹاپک مکمل نہیں ہو سکتے. صرف ایک ریمائنڈر اور یاد دہانی کے لیے کہ آج کی رات اپنے باپ اور ماں کو تو ہر آدمی یاد کرتا ہے. وہ لوگ بھی جو زندگی میں ماں باپ کا خیال نہیں کرتے ہیں، مرنے کے بعد 2 رکعت نماز مغفرت والدین شب جمعہ پڑھ لیتے ہیں، یا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، یا ایک مرتبہ پتہ نہیں گجراتی میں کیا کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں دیسے کی مجلس یا برسی کی مجلس میں والدین کو یاد کیا جاتا. لیکن موت خالی والدین کو یاد کرنے کا نام نہیں ہے، وہ تو سب سے پہلے ہیں. وہ مشہور حدیث جو آپ نے کم سے کم 1000 مرتبہ سنی ہوگی کہ بہت سی ایسی اولاد ہے جو والدین کی زندگی میں ان کی اطاعت کرتی ہے، ان کے مرنے کے بعد آنکھ ہو جاتی ہے. تو بہت ہی مشہور حدیث. لیکن والدین کے علاوہ بھی جو ایک صلہ رحمی اسلام میں ہے، وہ اس کے
صلہ رحمی کے مسئلے میں صرف ان کی زندگی نہیں بلکہ ان کے مرنے کے بعد بھی چچا ہے، پھوپھی ہے، دادا ہے، دادا کے چچا ہے، نانا کی پھوپھی ہے، بہت سارے رشتہ دار. موت کو یاد کرنے کا مطلب ان سب کو یاد کرنا. ہمارے کان، انسان ویسے اشرف المخلوقات ہے لیکن کتنا کمزور ہے. ہم سے زیادہ کتا اور بلی دیکھتا اور سنتا. کتنی آوازیں ایسی ہیں جو انسان نہیں سن سکتے، جانور سن لیتے ہیں. چونکہ سائنس میرا نہ سبجیکٹ ہے، نہ سائنس کے بارے میں مجھے معلوم ہے، اس لیے میں اس میں دخل نہیں دے رہا ہوں. لیکن آوازوں کے حوالے سے یہ بات ہے نا کہ بہت سی آوازیں انسان نہیں سنتا، جانور سن لیتے ہیں. ہم لوگ اپنے مرنے والوں کی آواز بھی نہیں سن رہے ہیں جو آج کی رات ہمارے گھروں میں آ کے ہم کو پکاریں گے. جو مرنے والے پکار پکار کے کہیں گے کہ ایک وقت کا کھانا ہمارے نام پہ کسی مستحق کو دے دو. وہ کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ نہیں کریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ ایک ہمیں پیلس دے دو یا ایک ہمیں گاڑی دے دو نئے ماڈل کی یا ہمیں ایک پلازما ٹی وی لا کے دے دو. ایک وقت کا کھانا. تمہارا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا لیکن ہمیں اس کا بھی بہت فائدہ مرنے کے بعد ملے گا. ساری رات آپ کے مرحوم رشتہ دار آپ کو گھر میں آ کے پکاریں گے. ہمارے کان اس قابل نہیں ہے کہ ان کی آواز سنیں، لیکن یہ بات اگر میں اور ڈیٹیل میں چلا گیا تو میری آج کی مجلس کا پورا سبجیکٹ رہ جائے گا. موت، ان کو یاد کرو اور پھر ان کو یاد کر کے یہ سوچو کہ پہلے تو زمانہ پھر بھی اچھا تھا. اب جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے زمانہ خراب سے خراب ہوتا جا رہا. پہلے پھر بھی کچھ اچھا زمانہ تھا، اس میں بھی لوگ مرنے والے کو یاد نہیں کرتے ہیں. تو اب جب ہم مریں گے تو ہمیں کون یاد کرے گا؟ اب تو اولاد سے بھی توقع نہیں ہے. جیسا جیسا زمانہ بڑھتا جا رہا تو اپنے لیے خود اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں قبر کا سامان تیار کر کے جاؤ. یہ شب جمعہ کا ایک پیغام بھی ہے. اور جو میرا اصل موضوع چل رہا اس میں شہزادی کائنات کا ایک بہت مشہور واقعہ بھی ہے. 2 دن پہلے ولادت کی محفل میں کوئی کلام پڑھا جا رہا تھا کہ اپنے آنچل پہ علی کو نماز پڑھوانے والی. کوئی پورا واقعہ ہے لیکن آج نہیں، اب یہ بات کل آئے گی. اس کا میسج، واقعہ چھوڑ رہا ہوں، اس کا میسج کہ اپنے ہاتھ سے ہی اپنا سارا انتظام کر لو. جیسے بہت سے لوگ پہلے زمانے میں، بہت پرانا نہیں، 100 سال پہلے، 50 سال پہلے، 40 سال پہلے کوئی آدمی بھی اپنی زندگی میں کوئی ریٹائرمنٹ پلان وغیرہ نہیں بناتا تھا. کیا ضرورت؟ ہم بوڑھے ہوں گے، ہمارے بچے جوان ہوں گے، وہ ہماری ساری ضروریات پوری کریں گے. اب دیکھا کہ نہیں، اب تو بچے بڑے خطرناک قسم کے ہو گئے ہیں، اس لیے پہلے سے ہی اپنے بڑھاپے کا خیال کر کے کوئی اچھا پلان لے لو. ریٹائر ہو جاؤ گے تو لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور بھیک نہ مانگنا پڑے. پہلے یہ کنسپٹ نہیں تھا، اولاد کا کام ہی یہ ہوتا تھا. اسی طرح قبر کا بھی ایک پلان اب آپ کو خود سے ہی لے لینا ہے پہلے سے. اور اس کے لیے آج کی رات شب جمعہ یاد کرنا. اس کے بعد ویک کے جو باقی 6 دن ہیں اس میں اس کے حساب سے ایکشن ہونا. آج کی رات اپنی اور مرنے والے کی موت کو یاد کرنا. اور اسی لیے آج جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ تھوڑا سا شہزادی کونین کی سیرت میں موت کے حوالے سے ہوگا. لیکن ابھی ایک جملہ، ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور واضح کر دوں. دوسرا، آج کی رات زمانے کے امام کو خاص طور پہ یاد کرنے کی رات ہے. خاص طور پر میں نے اس لیے کہا کہ ویسے تو مومن 7 days a week 24 hours a day امام کو یاد کرتا. ہمارے پاس وہ کرسچینٹی کی طرح کا کنسپٹ نہیں ہے کہ ویک میں ایک دن یاد کرو اللہ کو، چرچ میں جا کے 6 دن آزاد. 24 hours 7 day a week امام زمانہ کو یاد کرنا. لیکن اسپیشلی آج کی رات، کیونکہ موسٹ ایکسپیکٹڈ ڈے آف دا ویک جمعے کا دن کہ جب امام آئیں گے. کنفرم نہیں ہے، سیٹرڈے کو بھی آ سکتے، لیکن سب سے زیادہ ایکسپیکٹیشن جمعے کی فجر کا وقت ہے تو شب جمعہ کا اینڈ. تو آج کی رات خاص امام کو بھی یاد کرنا. یاد کرنا کسے کہتے ہیں؟ پریپریشن کرنا. لیکن وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ سبجیکٹ.
لیکن امام کو تو ہر شب جمعہ یاد کرنا، جب کسی معصوم کی شہادت کی تاریخ آ جائے تو اور زیادہ یاد کرنا، ولادت کی رات آ جائے تو اور زیادہ یاد کرنا، کیونکہ اس معصوم یا معصومہ پہ جو ظلم کیا گیا اس کا ریونج اور انتقام زمانے کے امام کو لینا۔ اب شہزادی کونین کا جب ذکر ہو رہا ہے تو ولادت کی خوشحالی کی وجہ سے میں نے شہزادی کے مصائب نہیں پڑھے، پہلے دن تھے، ایک آج کی رات شب جمعہ ہے تو کچھ آنسو تو آج بھی ہم کو بہانا ہے، لیکن شہزادی کونین کو جب یاد کیا جائے گا اور ان کے وہ مظالم، ان پر ہونے والے مظالم یاد آئیں گے، وہ بھی شہزادی کا ایک لقب، السلام علیک ایتھا المظلومۃ المقہورۃ المضطہدہ، یہ بھی ایک لقب۔ لیکن اس پر ولادت کی محفل میں بات کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا ہے۔ آپ پہ ہمارا سلام، آپ پر ظلم کیا گیا، آپ کا حق چھینا گیا، آپ کے پہلو پہ کوڑا مارا گیا، لیکن اس ظلم کا بدلہ یا انتقام کون لے گا؟ زمانے کا امام تو ویسے ہی شب جمعہ یاد کرنا ہے امام کو، اور پھر جب شہزادی کی ولادت کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں تو اور یاد کرنا۔ لیکن آنے والا امام، اب آئی ایم پریٹی شیور چند دنوں میں تو مجھے جعفری سینٹر اٹلانٹا کا پورا اسکیجول معلوم نہیں ہو سکتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے یہاں ویک میں دعائے ندبہ بھی ہوگی۔ زیادہ تر تو فرائیڈے کی صبح ہی لوگ پڑھتے ہیں دعائے ندبہ، تو دعائے ندبہ کے اندر میسج کیا کہ زمانے کا امام آل محمد کا ریونج تو لے گا، لیکن خالی آل محمد کا نہیں، وہ تو سب سے پہلے ہیں تمام انبیاء کا، اولاد انبیاء کا، ہر مظلوم مومن کا جو مارا گیا ان سب کا ریونج زمانے کے امام کو لینا۔ پاکستان میں شہادتوں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں، اس کا ریونج کون لے گا؟ بحرین کے اندر شہادتیں ہو رہی ہیں، سعودی عرب میں شہادتیں ہو رہی ہیں، عراق میں مومنین شہید کیے جا رہے ہیں۔ سیریا تو خیر ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج کی مجلس کے شروع میں نے تھوڑا سا اپنا ٹاپک بدلا تھا، لیکن اب اصل موضوع پہ آ رہا۔ آج آپ کو یہ ٹریجک نیوز ملی ہوگی کہ جناب حجر ابن عدی جیسی شخصیت، ادھر معاویہ نے ظلم کیا تھا، آج جو معاویہ کی اولاد ہے، اتنا بڑا ظلم ہوا۔ ایسے تو خالی یہی ظلم کافی ہوتا ہے، یعنی ظلم کی کیٹیگری میں آنے کے لیے، کہ اگر زری توڑ دی جاتی، زری توڑی گئی، قبر کھودی گئی، قبر میں سے میت کو نکالا گیا۔ لیبنیز رپورٹر تو یہ لکھ رہا ہے کہ وہ ڈیڈ باڈی بالکل فریش اور تازہ تھی، آج 1400 سال کے بعد بھی ان ظالموں نے اس کو نکالا اور خدا معلوم کہاں لے کے گئے۔ لیکن حجر ابن عدی گویا ایک بار نہیں 2 بار شہید ہوئے ہیں، ایک معاویہ کے زمانے میں معاویہ کے آرڈر سے، اور ایک آج سیریا کے حوالے سے سیریا کے سو کالڈ فریڈم فائٹر، جنہوں نے ایک بار نہیں بار بار کہا اور اوپنلی کہا کہ ہمارا ایجنڈا ہڈن ایجنڈا نہیں، اوپن ایجنڈا زینبیہ کو ختم کرنا ہے، اصل ہمارا ٹارگٹ شہزادی کونین کی وارث اور بیٹی عقیلہ بنی ہاشم زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا روزہ، اصل ہمارا وہ مقصد ہے۔ جیسے وہابیت نے جب 1926 میں جنت البقیع پہ اٹیک کیا تو معصومین کے روزے گراتے وقت کہہ رہے تھے کہ حاذا صنم الاکبر، پیغمبر کی قبر کی جانب اشارہ کر کے کہ سب سے بڑا بت تو یہ ہے، اصل میں تو اسے ختم کرنا۔ اور آج وہ سیریا کے فریڈم فائٹر جو ایک ایک کر کے مختلف روزوں اور صاحبان ایمان کی مسجدوں پہ حملے کر رہے ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ اصل ہمارا ٹارگٹ وہ ہے، آخر میں ہمیں وہاں جانا، اور بار بار اپنے اس ایجنڈے کو پروف کر رہے ہیں۔ حجر ابن عدی رسول خدا سے لے کے امام علی تک کا، اور امام علی سے لے کے آقا حسن مجتبیٰ سے لے کے آقا حسین تک کا ایک انتہائی اہم صحابی،
امام مظلوم کی امامت میں وہ شہید ہوئے، رسول کی رسالت پائی، امام علی کی امامت، امام علی کی شہادت کے بعد امام حسن کی امامت، امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین کی، اتنے معصومین کا صحابی، اور کس بے دردی کے ساتھ اس وقت بھی ان کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ وہی حجر ابن عدی ہیں جن کو ایک آنر تو یہ حاصل ہے کہ مولا کائنات امام علی نے اپنی شہادت کی رات جو آخری ملاقات کی تھی 21 رمضان، امام علی نے اپنے بیٹے حسن سے کہا تھا کہ حسن بیٹا بس آج ایک مختصر سے گروپ کو میرے پاس آنے دینا، ورنہ ہر رات اور دن چاہنے والے گروپ بنا کے امام علی کو دیکھنے آتے۔ کہا آج کی رات تمہارا بابا بہت کمزور ہو گیا ہے اور بہت تھک گیا۔ آخری گروپ صرف 7 آدمی تھے اس میں۔ اس کے بعد پھر امام علی نے فیملی کے باہر کے کسی آدمی سے ملاقات نہیں کی، پھر امام علی کی وصیتیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے شروع۔ تو وہ جو لاسٹ 7 کا گروپ تھا اس میں حجر ابن عدی شامل تھے، اور امام علی کی حالت دیکھ کے رونے لگے تھے۔ تو امام علی نے کہا تھا کہ اے حجر تم پر بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک ملعون جو حلال کی اولاد بھی نہیں ہے تم سے یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ میرا نام لینا چھوڑ دو۔ حجر نے کہا مولا میں مر جاؤں گا، یہ کیسے ہو سکتا؟ کہا اور یہی ہوگا تم مار دیے جاؤ گے ہماری محبت میں۔ امام علی کی جو علم غیب اور فیوچر کے حالات کے بارے میں امام علی پہلے سے نیوز دیتے تھے، تو اپنی شہادت کے موقع پہ لاسٹ نیوز جو تھی وہ حجر ابن عدی کی شہادت تھی۔ اور ان کا ایک واقعہ میں بہت پڑھتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات جو پتہ نہیں کہاں سے کس طرح وقت نکال کے آتے ہیں، آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو، تو جو بہت مشہور واقعات ہیں میں اس کو پڑھتا بھی نہیں ہوں، خالی اشارہ کرتا ہوں۔ یہی حجر ابن عدی تھے، تربیت اولاد، جو 2 شہزادی کے کانٹیکس میں ہمارا ایک چھوٹا سا سبجیکٹ بھی بن رہا تھا، اولاد کی تربیت، بلکہ کل رات کی مجلس کا تو شاید اصل سبجیکٹ وہی تھا۔ تربیت اولاد کے لیے خاص طور پہ میں حجر کا واقعہ پڑھتا ہوں کہ جب حجر کو شہید کیا جانے لگا تو حجر نے 3 وصیتیں کی تھی، جن میں سے وصیت یہ تھی کہ پہلے میرے بیٹے کو میرے سامنے شہید کرو پھر مجھے مارنا، جو کوئی بوڑھا باپ کبھی یہ نہیں کہتا۔ باپ کہتا ہے پہلے میں مروں، اور حجر کہتے ہیں پہلے میرا جوان بیٹا مرے، اور ریزن یہی بتاتے ہیں کہ اگر میں مر گیا، معاویہ نے حجر کے بیٹے کو آفر کیا تھا، بلکہ سارے گروپ کو جو حجر کے ساتھ گرفتار تھا سوائے حجر کے، سب کو آفر کی تھی کہ اگر تم امام علی کو چھوڑ دو گے تو ہم تمہیں فری کر دیں گے۔ تو کہا جب تک میں زندہ ہوں، باپ کی ایک عزت ہے، باپ کا ایک احترام ہے، باپ پریشر، میری وجہ سے میرا بیٹا مر جائے گا، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑے گا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر پہلے میں مر گیا اور جب بیٹے کے اوپر سے ایک مورل پریشر ختم ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سلپ کر جائے اور اپنا ایمان، مجھے بیٹے کا ایمان بچانا ہے، بیٹے کی جان نہیں بچانا۔ اب یہ حجر ابن عدی کا واقعہ 40 منٹ میں پڑھا جاتا ہے، لیکن چونکہ بہت ہی فیمس بھی ہے اور میں نے بھی کئی بار پڑھا ہے، اس لیے میں اس کو بہت کر کے اپنے آج کے سبجیکٹ پہ آ رہا۔ وہ حجر ابن عدی جس نے اپنا اتنا ایمان ظاہر کیا کہ میرا جوان بیٹا میرے سامنے مارا جائے، بیٹے کی ڈیڈ باڈی دیکھنا مجھے قبول ہے، لیکن اتنا سا رسک بھی نہیں لوں گا کہ اس کے ایمان کو کوئی خطرہ نہ پہنچے۔ تو اب اپنے زندگی میں حجر کی سیرت کو لے کے آئیے، کیا ہم بھی اپنی اولاد، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ایمان کے لیے اتنے ہی پریشان ہیں؟ کیا ہم بھی اس کا اتنا ہی خیال کر رہے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس وقت ہماری ذرا سی نیگلنس، ہم ذرا سا نیگلیکٹ کریں مسئلے کو تو 3rd جنریشن میں کیا ہو جائے گا؟
کیا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے کہ انگلینڈ میں کیا ہو رہا، یورپ میں کیا ہو رہا، اور یہاں بھی جو تھرڈ جنریشن ہے وہ کہاں کس منزل پہ پہنچی؟ حجر، مظلوم، علی کی محبت میں مارا جانے والا، معاویہ اور معاویہ کے گورنر زیاد ابن ابی کے خلاف پہلا پروٹیسٹ کرنے والا، آج ایک بار پھر ان پہ ظلم ہوا، ان کی قبر کو کھودا گیا، ان کی ڈیڈ باڈی کو قبر سے نکالا گیا۔ اس ظلم کا انتقام بھی زمانے کے امام کو لینا۔ تو جب اس طرح کا کوئی ظلم ہوتا ہے، امام زمانہ کو ہم اور زیادہ یاد کرتے ہیں۔ مگر، لیکن، اگر اور مگر، جب تک میری مجلسیں ہیں یہ تین لفظ سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ مگر، مگر، ظالموں کو یاد کرتے کرتے کہیں یہ نہ بھول جائیں کہ کبھی آدمی خود بھی ظالم ہوتا۔ رسول خدا ابو ذر غفاری کی وزڈم کی بہت تعریف کرتے تھے۔ ایک چیز ہوتی ہے نالج، وہ تو آپ نے کتابیں پڑھ لی، نالج آ گئی۔ جو قرآن کہتا ہے گدھے پہ کتابیں رکھ دی، سورہ جمعہ میں جو آیت آئی، ایک ہوتی ہے وزڈم۔ ابو ذر اس اعتبار سے دیکھیں، آج انٹرنیٹ کے اندر نالج ہے، وزڈم نہیں، فیس بک پہ نالج ہے، وزڈم نہیں، اور یہ ایک بہت اہم سبجیکٹ ہے۔ لیکن فی الحال شہزادی کونین والے ٹاپک کو آگے بڑھانا ہے تو ابو ذر کی وزڈم کی بہت تعریف۔ رسول خدا کا انتقال ہو گیا، کوئی آدمی نیا مسلمان ہوا، اب رسول تو ہے ہی نہیں دنیا میں۔ اہل بیت کی فیملی کو اس طریقے سے مدینے کے اندر محدود کر دیا گیا۔ اس نے ابو ذر کو خط لکھا کہ تم رسول خدا کے پاس پوری لائف رہے۔ یہ مسلمانوں کی لسٹ میں 5th نمبر پہ آتے ہیں، سیکوینس کے اعتبار سے 5ویں مسلمان، وہاں سے لے کے رسول خدا کی وفات تک رسول کے ساتھ رہے، پورا پیریڈ گزارا رسالت کا۔ کوئی ایک ایڈوائس کرو۔ ابو ذر کی ایڈوائس یہ تھی، جس سے محبت کرتے ہو کبھی اس پہ ظلم نہ کرنا۔ وہ ذرا چکرا گیا، کہا کہ اے ابو ذر، اگر ایک نارمل ایڈوائس ہوتی ہے کہ کسی پہ ظلم نہ کرو، وہ سمجھ میں آتی، جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، محبت کرنے والے پہ تو آدمی کبھی ظلم نہیں کرتا، اس کی وجہ سے دوسروں پہ ظلم کرتا۔ اپنی اولاد سے محبت ہے، اپنی بیوی سے محبت ہے، اپنے شوہر سے محبت ہے، اپنے بزنس سے محبت ہے، اپنے مکان سے محبت، جس سے محبت، اس کی وجہ سے آدمی دوسروں پہ ظلم کرتا۔ یہ کیا لکھ دی؟ لیکن ابو ذر، رسول خدا نے تمہیں ٹائٹل دیا لقمان و امتی۔ ایک لقمان بنی اسرائیل میں پہلے گزرا، ایک میری امت کا لقمان ہے، وہ ابو ذر۔ یقیناً اس میسج میں کوئی ایسی بات ہے جو میں نہیں سمجھ رہا ہوں۔ ابو ذر نے ایک مرتبہ ریپلائی دیا کہ سب سے زیادہ آدمی کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنے آپ سے۔ یہ ساری فضول باتیں ہیں کہ ہمیں اولاد سے بڑی محبت، اور ہمیں بیوی سے بڑی محبت، اور ہمیں شوہر سے بڑی محبت، اور ہمیں فلاں، سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت ہوتی۔ یہی وجہ کہ عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ 3 ایسے موقع ہیں کہ بڑے سے بڑا سوبر اور سیریس آدمی بھی بے وقوف بن جاتا، جن میں سے ایک ہے جب مرر میں اپنے آپ دیکھتا۔ بڑے سے بڑا عقلمند آدمی آئینہ جب اس کے سامنے آ جائے، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو بنا رہا ہے، سنوار رہا ہے، سجا رہا، اتنا مزہ آتا اور اس طرح سے جھوم جھوم کے دیکھتا۔ اب پتہ نہیں اس کی انگلش کیا ہوگی، لیکن اس طرح سے کہ بڑے سے بڑا عقلمند آدمی آئینہ ہاتھ میں لے کے بے وقوف بن جاتا، کیونکہ اپنے آپ سے محبت۔ لیکن ابو ذر نے کہا کہ سب سے زیادہ آدمی اپنے آپ سے محبت کرتا، اپنے آپ پہ کبھی ظلم نہ کرنا، اور جس نے کوئی گناہ کیا اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ یہ قرآن کی آیت، وَمَنْ يَتَعَدَّدْ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کے کسی ایک قانون کو توڑا اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ تو زمانے کا امام سارے ظالموں سے انتقام لے گا جو کسی پہ ظلم کر رہے، لیکن اس میں وہ مومن بھی آ گیا۔ ایک مرد کا داڑھی شیو کر دینا،
ایک عورت کا بے حجاب گھر سے نکلنا، کسی کا غیبت کرنا، کسی کا نماز قضا کرنا، کسی کا مومن کا حق کھا جانا، یہ سب خود ہمیں ظالموں کی فہرست میں شامل کر رہے ہیں. ہم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور اسی منزل پر زمانے کا امام ظلم، اور اس سے اپنے آپ پر ظلم، اور پھر خدا کا یہ اعلان آج جو تیسری آیت تلاوت کی کہ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کو بہت جلد پتا چلے گا کہ کیسے اللہ ان سے ریونج لے رہا ہے. یہ اپنی جگہ اب آئی. یہ جو بات میں نے ابھی کہی ہے نا، اس کا میں کنیکشن ملاؤں اپنے اس 8 دن کے ٹاپک سے. شہزادی کونین کا ایک ٹائٹل یا لقب صدیقہ. صدیقہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والوں، تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اور صادقین میں اگر آپ دیکھیں گے تو ٹاپ آف دا لسٹ شہزادی کونین صدیقہ. کبھی کوئی غلط بیانی امکان ہی نہیں ہے، یہ تو کہنا ہی غلط ہے. اس پہ ذرا سی مجھے گفتگو کرنا تھی، لیکن اب تمہید کی ضرورت نہیں ہے. براہ راست صدیقہ کے حوالے سے ایک بات، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا. پیغمبر کی جو سب سے بڑی کیریکٹرسٹک مکے والے بھی مانتے تھے وہ یہ کہ انت صادق وانت امین، کہ اللہ کا رسول صادق یعنی سچا. ابو جہل بھی مانتا ہے، ابو لہب بھی مانتا ہے. بلکہ پیغمبر نے اپنی رسالت اپنی سچائی سے شروع کی کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج تم پہ اٹیک کرنے والی ہے تو میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ رسالت کا پیغام دے رہے ہیں، بات کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ سچائی سے، کہ اس پہاڑ کے پیچھے اگر دشمن کی فوج ہے، سارے مکے کے کافر سب کہتے ہیں یہ تیری بات مانیں گے. پیغمبر نے کہا کیوں مانو گے؟ تم تو نہیں دیکھ رہے اپنی آنکھ سے. کہا ہمیں ضرورت نہیں اپنی آنکھ سے دیکھنے کی، ہم نے تجھے پیدائش سے لے کے آج تک ہمیشہ سچا پایا ہے، تو نے کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کی. آج بھی اگر کہے گا تو ہم تیری بات مانیں گے. اللہ، ابو جہل تو کہہ دے کہ ہمیں اپنی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا کہنا کافی. اور مومن کہے مولانا داڑھی کا کوئی فائدہ بتائیے. ہم نے کہا حدیث رسول ہے. ارے حدیثیں تو بہت ساری ہیں، کوئی سائنٹیفک فائدہ. ہمارے یوتھ کہیں کہ مولانا آخر یہ گانا اسلام میں کیوں حرام ہے؟ جن کو اللہ زیادہ پیسہ دیتا ہے ان کا پہلا سوال ہے کہ شراب کیوں حرام ہے اسلام کے اندر؟ اس کے تو بڑے بینیفٹ ہیں. ہر 6 مہینے کے بعد ایک آرٹیکل چھپ جاتا ہے کسی ویسٹرن میگزین کہ میوزک کے اتنے فائدے ہیں، وہ فلاں جگہ پہ میوزک سے بیماروں کا علاج ہو رہا، اور فلاں جگہ میوزک سے اسلام نے کیوں حرام کیا؟ اور پھر خیر ڈیری کوئن والا تو شاید یہاں کوئی نہ ہو یا ایک آدھ ہو، لیکن اس ٹائپ کی چین میں بڑے مزیدار کھانے ملا کرتے، یہ کیوں حرام؟ میں کراچی میں جب تھا پاکستان میں تو مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بھی ریگولر درس دینے جاتا تھا، خاص طور پر میڈیکل کالج. تو ڈاکٹر حضرات سے میں اسی طرح بات کرتا تھا کہ مولویوں اور ڈاکٹروں میں ایک چیز کامن، وہ اردو کے ایک رائٹر نے لکھا ہے دنیا میں جتنی مزیدار چیزیں آدھی مولویوں نے حرام کر دی، آدھی ڈاکٹروں نے حرام کر دی. جتنی مزیدار چیزیں آدھی انہوں نے حرام کی، آدھی انہوں نے حرام کر دی. خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ جو حرام چیزیں وہی لوگوں کو مزیدار لگتی ہیں. اب پاکستان کے اندر مثلا ایک حیدرآباد پاکستان میں بھی، ایک انڈیا میں ہے، ایک پاکستان میں. پاکستان کے حیدرآباد میں جو سب سے بہترین مٹھائی کی دکان ہے وہ ہندو کی. مولانا کیا کہنے اس کے مٹھائی کے، اتنی مزیدار مٹھائی زندگی میں کبھی نہیں کھائی. کراچی میں جو سب سے بہترین بھاجی ترکاری کی دکان ہے بولٹن مارکیٹ پر، وہ ایک ہندو کی. دوڑ دوڑ کے لوگ جاتے ہیں، لائن لگتی ہے وہاں پہ. یہ حرام کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ وائے؟ ہم نے کہا امام نے کہا، ہم نے کہا رسول نے کہا. کہ وہ تو حدیث ہو گئی، کوئی سائنٹیفک فائدہ بتائیے. ہمیں یقین اس وقت آئے گا جب کوئی جوزف، کوئی پیٹر، کوئی اسمتھ، کوئی جان بتائے کہ یہ خرابی ہے.
محمد یا علی یا فاطمہ بتائیں تو پھر اتنا یقین نہیں آتا. یہ آج کا مومن کہہ رہا ہے اور وہ 1400 سال کا ابو جہل، 1400 سال پہلے کا ابو جہل کہہ رہا کہ اپنی آنکھ سے دیکھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، تو نے کہہ دیا وہی ہمارے لیے کافی ہے. تو اللہ کا رسول اپنی سچائی سے اپنی رسالت شروع کر رہا، پہلی دلیل اپنی سچائی لائے، اور اسی کی تو بیٹی ہے زہرا صدیقہ. یہ بھی میں کچھ روایتوں کی روشنی میں ایک بات کہہ دوں، یعنی ٹائم اگر ہوتا تو میں روایتیں بھی پڑھتا، لیکن بہرحال اتنا ٹائم نہیں ہے. روایتوں کی روشنی میں ایک بات کہہ دوں، شہزادی کی کمر پہ کوڑا پڑا. آج شب جمعہ ہے، ماتم کی بھی رات ہوتی ہے، مصائب کی بھی، تو 2 دن میں نے غم کا بیان نہیں پڑھا، آج پڑھنا پڑے گا. لیکن ابھی پہلے ایک چھوٹا میسج، پہلو پہ کوڑا پڑا اور ایسا زخمی ہوا شہزادی کا پہلو کہ جب غسل خانے میں میرا مولا غسل میت دے رہا تھا تو زخم دیکھ کے رو رہا تھا. شہزادی کے جسم کی پسلیاں ٹوٹی، شہزادی کا بیٹا محسن مارا گیا. لیکن کچھ روایتیں ہیں میرے ذہن میں، اس وقت ان کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس کا نتیجہ. لیکن ان سب سے بڑا غم، ان سے زیادہ شہزادی کو دکھ، ان سے زیادہ شہزادی کی نگاہ میں مصیبت، صرف ایک جملہ تھا حکمران کا کہ تم دعویٰ کر رہی ہو ہمیں تمہاری سچائی پہ یقین نہیں. میں صدیقہ، زندگی میں کبھی ممکن نہیں غلط بیان ہے. ارے مباہلے کے میدان میں عیسائیوں نے میری سچائی مان لی، اور یہ مسلمان کہتا ہے کہ نہیں بھائی تم کہہ رہی ہو ہمیں تمہاری سچائی پہ شک. کوڑے کے زخم سے بڑا یہ زخم تھا جو فاطمہ کی روح پہ لگا. وہ فزیکل ٹارچر تھا، یہ اسپریچول ٹارچر. مجھے جھوٹا کہا گیا، لیکن دشمن غیر ظالم وہ شہزادی کو جھوٹا کہے تو الگ بات، کیا ماننے والا بھی کبھی یہ سوچ سکتا؟ آئیے اب ایک روایت سنیے. صدیقہ، شہزادی کا لقب صدیقہ ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں گیا نہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے اتنا واضح لقب. مباہلے کے میدان میں مسلمانوں اور کافروں کی جنگ تیر کی نہیں تھی، تلوار کی نہیں تھی، نیزوں کی نہیں تھی، برچھیوں کی نہیں تھی، صرف سچائی کی تھی. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اور نجران کے عیسائیوں نے کب اسلام کو مانا؟ جب اہل بیت گئے. لیکن میرا ایک سوال ہے جس کی میں نہیں جا رہا، ایک جملہ کافی. بھئی اہل بیت جب گئے تب عیسائیوں نے مان لیا، اتنے سچے آ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان میں سے عیسائیوں کے سامنے پہلی مرتبہ کون گیا؟ رسول تو روز بیٹھتے تھے عیسائیوں کے درمیان، 40 دن تک پیغمبر نے ان سے ناظرہ کیا، مولا روز رسول کے ساتھ ہوتے تھے. اور مجھے یہ دکھا دیجئے کہ کبھی رسول مسجد میں ہو اور گود میں حسن و حسین نہ بیٹھے ہوئے ہوں. وہ تو خطبے میں بھی حسنین کو گود میں لے کے منبر پہ بیٹھتے ہیں، وہ تو حالت نماز میں بھی حسنین کو اپنی پشت پہ سوار کراتے ہیں. تو اب یہ 5 شخصیتیں تو مباہلے میں گئی، لیکن ان میں سے 4 ایک ساتھ بھی ان عیسائیوں کے سامنے کئی ہفتوں سے آ رہی تھی. ان میں سے کوئی نیا چہرہ نہ تھا. رسول کو بھی دیکھ رہے، علی کو بھی دیکھ رہے، حسن کو بھی دیکھ رہے، حسین کو بھی دیکھ رہے. آج فاطمہ جا رہی ہے، فاطمہ کا وجود اسلام کی اتنی بڑی سچائی بن گیا. میں نے بہت احتیاط سے لفظ استعمال کیا، فاطمہ کا پریزنس. یہ نہیں کہا فاطمہ کا چہرہ کہ ہماری عورت دلیل اس کو بنا لے، نہیں، کہیں پورے حجاب کے ساتھ تھی، مباہلے کے میدان میں پورے حجاب کے ساتھ گئی. لیکن اہل بیت کے بیچ میں فاطمہ کا آ جانا یہ سچائی کو اتنا واضح کر گیا کہ 4 چہروں کو روز دیکھ کر بھی انکار کرنے والے عیسائی 5ویں شخصیت کا وجود محسوس کرتے ہیں اور سچائی مان لیتے ہیں، مگر حجاب کے ساتھ. مرحوم مولانا کبن صاحب، کتنے عظیم خطیب اور عالم کا نام میں نے لیا. قلب حسین صاحب ان کا نام تھا، لیکن چونکہ
محبت میں اور پیار میں کبمن صحابی کہلاتے تھے، تو اگرچہ ذرا اچھا تو نہیں لگتا اتنے بڑے عالم کا ان کا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں خالی. کہا کہ مباہلے میں بھی فاطمہ پورے حجاب کے ساتھ گئی، اتنا حجاب کہ فاطمہ تو فاطمہ، بھئی آگے رسالت پیچھے ولایت ہے، علی دونوں طرف امامت ہے، ولایت و امامت و رسالت فاطمہ کا حجاب بچاتے ہوئے چل رہی ہے. بلکہ فاطمہ تو فاطمہ، فاطمہ کے پیروں کے نشان کو بھی چھپایا جا رہا، کیونکہ پہلے رسول خدا آگے جا رہے، رسول کا پیر زمین پہ پڑتا ہے، پھر فاطمہ کے پیر کا نشان آتا ہے، پھر علی کے پیر کا نشان آتا ہے، رسالت کا پیر فاطمہ کے پیر کے نشان کو زمین میں رہنے والوں سے چھپا رہا، علی کا پیر آسمان میں رہنے والوں سے حجاب فاطمہ کر رہا. پورا حجاب، پورا حجاب. لیکن خود وجود فاطمہ صدیقہ ہیں، صدیقہ. مسلمان نے نہیں مانا فاطمہ کو. ہمارے ینگسٹر لیک آف نالج کی وجہ سے بعض اوقات بے تکے سوال کر دیتے. کہا جی وہ تو اسلام کا ایک اصول ہے کہ جو آدمی دعویٰ کرے گواہ تو لانا پڑے. صحیح مسلم میں کیا جابر ابن عبداللہ انصاری کا واقعہ نہیں؟ وہ گئے جابر ابن عبداللہ کے حدیث قصہ کے راوی کے، آپ نے ان کا نام بہت سنا ہے، لیکن ان کی عظمت اپنی جگہ، فاطمہ کے سامنے کچھ نہیں. جا کے اسی حاکم سے کہا رسول اللہ نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ جب فلاں جگہ سے زکوٰۃ آئے گی تو ایک مٹھی کھجور دیں گے. کہا رسول نے کہا تھا، تم کہہ رہے ہو؟ دیٹس انف. کوئی گواہ نہیں، کچھ نہیں، تمہارا کہنا کافی ہے، لے جاؤ. یہ جابر ابن عبداللہ انصاری کی زبان پہ اتنا بھروسہ، اور اس کائنات کی سب سے سچی شخصیت صدیقہ کائنات کے اوپر اتنا شک. یہ میں بہت جلدی ایک بات کہہ گیا، کیونکہ آج کل جعفری سینٹر اٹلانٹا میں تو ایسے لوگ نہیں ہیں، لیکن انٹرنیٹ اور فیس بک پر بیٹھے ہوئے ایسے کتنے لوگ ہیں جو سوالات ہوتے ہیں تو بہت مختصر، یہ صدیقہ، یہ صدیقہ، رسول صادق، یہ اس کا ٹکڑا صدیقہ. اب ان دونوں سے ملا کے ایک روایت بنی، ان دونوں سے ملا کے، اور روایت بھی ہم تک پہنچائی ایک ایسے امام نے کہ جو میں نے 2 دن پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم لوگ 12 اماموں کو مانتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ کی ہمارے یہاں بالکل بھی مشہور نہیں، یعنی لوگوں کو پتہ بھی نہیں. سب سے زیادہ غم کا بیان چوتھے امام کا ہوتا. کسی مومن کو بٹھا کے کہیے تم نے ساری زندگی آقا حسین سے زیادہ سجاد کے مصائب سنے، 15 حدیثیں سنا دو چوتھے امام کی، مصائب سے ہٹ کر، تاریخ سے ہٹ کر. 11واں امام، زمانے کے امام کا باپ، 5 حدیثیں 11ویں امام کی سنا دو. ایک حدیث پھر بھی ہمارے یہاں مشہور تھی، لیکن جب سے مرجعیت کے خلاف موومنٹ چلا ہے وہ ایک ہی حدیث جو مشہور تھی اس کو بھی ختم کر دی. وَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ كَانَ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَىٰ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَىٰ. 11واں امام. مجتہدین میں سے جو متقی اور پرہیزگار ہے فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، عوام پر واجب تقلید کریں. اوہو یہ تو بڑی خطرناک حدیث ہے، اس میں تو تقلید کی بات آ گئی ہے، ہم تو تقلید کو مانتے ہی نہیں. یہ ایک حدیث لوگوں کو معلوم تھی، وہ بھی نکال دی گئی. اسی طرح سے 9واں امام، کتنی حدیثیں لوگوں کو معلوم ہوں گی؟ ایک حدیث یہ سن لیجیے. میں خالی مجھے تو حدیث پڑھنا ہے، میں یہ رک کے 2 منٹ اس لیے کہتا ہوں کہ عموماً میں بڑی آسان سی حدیثیں پڑھتا ہوں کہ بھئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی مشکل حدیث اس کو یاد کون رکھے گا. شراب ہر خرابی کی کنجی یا چابی، یہ 11ویں امام کی حدیث کتنی آسان. یہ حدیث بھی سن لیجیے. یہ 9ویں امام کی حدیث. اب دیکھیے صدیقہ طاہرہ اپنے بابا سے، دونوں کا نام صادق ہے، ایک حدیث روایت کر رہی ہیں جو ہم تک 9ویں امام نے پہنچائی. اچھا 9ویں امام سے کس نے سنی یہ حدیث؟ شاہ عبد العظیم حسنی، شہر رے جو آج تہران کا ایک پارٹ بن گیا. تہران میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ سب سے اہم ایک ہی زیارت ہے شاہ عبد العظیم کی. ان کے حالات کی طرف چلا گیا تو آدھا گھنٹہ تو اس میں نکل جائے گا، لیکن صرف ایک جملہ ان کے بارے میں کہہ دوں تو کافی. بہت سے لوگ اسے قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کی ڈیٹیل بھی ہے فی الحال نہیں. ایک بار ایک مومن
10वें امام کی خدمت میں گیا اور کہا کہ مولا میں کربلا کی زیارت کر کے آ رہا ہوں. امام نے فرمایا تم کہاں رہتے ہو؟ کہا میں رے میں یعنی ایران میں رہتا ہوں. تو کہا کہ پھر تمہیں اتنی دور آنے کی ضرورت نہیں تھی. عبدالعظیم کی زیارت کر لیتے, وہ زندہ تھے اس وقت, ان کی زیارت ایسی ہے جیسے کربلا میں میرے دادا حسین کی زیارت. یعنی اتنی عظیم شخصیت شاہ عبدالعظیم. وہ نقل کرتے کہ مجھ سے میرے آقا 9ویں امام نے کہا, شاہ عبدالعظیم امام حسن کی اولاد میں, کہا کہ مجھ سے میرے آقا نے, اور ایک جملہ اور کہہ دوں کہ 10ویں امام کے زمانے میں بڑے فتنے پیدا ہونے لگے تھے شیعت کے اندر بھی. لوگ اپنے سیلف میڈ خیالات کو اسلام بنا رہے تھے. جیسے یہاں ہر آدمی اپنی جگہ سے خود ایک عقیدہ بناتا ہے کہ جی مرجعیت کی اہمیت نہیں ہے اور سمجھتا ہے یہی اسلام, خمس کی اہمیت نہیں ہے یہی اسلام, حجاب کی اہمیت نہیں ہے, اصل تو دل کے اندر شرم ہونا چاہیے یہی اسلام. ایسے بھی لوگ ہیں. 2 جملے میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں. احتیاط اس لیے کہ بہت سینسیٹیو ایشوز ہیں, ٹائم کم ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے, لیکن بہرحال کہنا ضروری. نمبر 1, سیریا میں جو کچھ ہو رہا اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا, دشمنان اہل بیت کا اس میں سب سے بڑا حصہ. لیکن کچھ حرکتیں بعض جذباتی مومنوں نے بھی ایسی کی تھی جس کو ایکسپلائٹ کر کے وہ فائدہ اٹھا رہے. پاکستان میں ایک بہت ہی خطرناک آرگنائزیشن ہے لشکر جھنگوی. اس کے ٹریننگ کیمپس کے اندر وہ ویڈیو دکھائی جاتی ہیں جو 9 ربیع الاول عید الزہرا میں پاکستان کے کچھ علاقوں میں حرکتیں ہوتی, اور سیریا میں بھی. بس اس سے زیادہ. دوسری جانب یہ بھی آپ دیکھیں کہ دوبارہ مری ہوئی نصیریت کو زندہ کیا جا رہا ہے ہمارے اندر. مولا کائنات علی صحیح اللہ, یہ نعرے کراچی کے مجلسوں میں کتنے لگنے لگے. پہلے علی رب تھا, اب تو علی اللہ. ہماری مجلسوں میں نعرے لگ رہے ہیں, آپ کو ویڈیو میں مل جائیں گے. بہت سینسیٹیو چیزیں کہ ہر آدمی اپنی طرف سے اپنے من سے ایک عقیدہ بناتا. یہ سلسلہ شروع ہوا 10ویں امام کے زمانے میں زیادہ. ویسے تو یہ ساری چیزیں ہر امام کے زمانے میں تھی. کیوں؟ کیونکہ 10ویں امام کے بعد غیبت ہونے والی تھی. دشمنوں نے کہا یہ بہترین موقع, اب امام چلا جائے گا پردے میں, اب تو جیسا آپ گمراہ کر سکتے ہو گمراہ کرو. شاہ عبدالعظیم گھبرا گئے. انہوں نے اپنے سارے عقیدے کو ایک کاغذ پہ لکھا, لے کے 10th امام کے پاس آئے اور کہا کہ مولا یہ میرا عقیدہ ہے, میں اپنا عقیدہ آپ سے چیک کروانا چاہتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط بات اس میں آ جائے اور میں قیامت میں مارا جاؤں. امام نے پورا ان کا عقیدہ جو لکھ کے انہوں نے امام تک پیش کیا. علماء مجلسوں میں پڑھتے ہیں, اور عموماً جب ہم لوگ کسی گروپ کے ساتھ زیارت کے لیے ایران جاتے ہیں تو شاہ عبدالعظیم کے روضے پر میں خود بھی وہ تھوڑا سا وہ ان کا لکھا ہوا ڈاکیومنٹ, امام نے آخر میں تصدیق کی کہ جو تم نے لکھا یہی دین خدا ہے جو ہم اہل بیت نے پھیلایا, نہ اس میں کوئی کمی ہے نہ اس میں کوئی اضافہ, نہ ایڈ کرنے کی اجازت ہے اسلام میں نہ ڈیلیٹ کرنے کی. یہ شاہ عبدالعظیم وہ کہتے ہیں میں نے اپنے آقا 9ویں امام سے سنا, اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مولا اور شہزادی میں ایک بات ہوئی. رسول خدا روزانہ اپنی بیٹی کے گھر میں آتے تھے, آج نہیں آئے. شہر سے باہر ہوتے تو الگ بات تھی, شہر میں بھی ہے, جس وقت پہ آنا تھا نہیں آئے. اب کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں. مثلا پیغمبر روزانہ صبح 10 بجے وزٹ کرتے ہیں, 12 بج گئے اب تک رسول نہیں آئے. شوہر اور بیوی, بیوی کون ہے؟ رسول کا ٹکڑا ہے, رسول سے اتنی محبت کرنے والی بیٹی, گھبرا کے کہا کہ چل کے دیکھنا چاہیے بابا کی کیا حالت. ریگولر آنے والا آج نہیں آیا. اب شوہر اور بیوی یعنی علی اور زہرا ایک ساتھ پیغمبر کے حجرے میں جا رہے ہیں. یہ تو اچھا ہے کہ اٹلانٹا میں لوگوں نے اپنے بچوں کو عادت ہی نہیں ڈلوائی ہے مجلسوں میں آنے کی, یا کم از کم اردو مجلسوں میں آنے کی. بہت اچھی بات ہے. نہیں, بچوں کے لیے تو بہت بری بات ہے, والدین کے لیے تو اس سے بھی بری بات. ہمارے لیے اچھی بات ہے, ورنہ ان کے سوالات کا جواب. مولانا وہ دونوں گئے, سیل فون پہ پوچھ رہے تھے رسول سے کہ کیا بات ہے.
وہ آئی پیڈ نکالتے اور فوراً پوچھ لیتے کہ یا رسول اللہ اس وقت آپ کی کیا حالت ہے. اب کون ان کو سمجھائے کہ 1400 سال پہلے علم والا سیل فون آئی پیڈ تو تھا یا فیس بک تو تھی. بیٹی اور داماد کھڑے ہوئے, بابا نہیں آئے, بہت دیر ہو گئے, پیغمبر کے حجرے میں گئے. اب وہ حجرہ کتنا دور ہے, جیسے یہ آپ کا امام باڑا, یہ ایک پارٹیشن, ادھر شہزادی کا حجرہ, ادھر رسول کا. دیکھا رسول زمین پہ بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں. رسول زمین پہ بیٹھ کے اپنے حجرے میں اتنا رو رہے ہیں, تھوڑا سا نہیں, اتنا رو رہے ہیں کہ یہ لفظ جو میں کہہ رہا ہوں یہ رسول کے لیے تو ٹھیک نہیں, ٹائم کی کمی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. کیا ایسا لگ رہا ہے کہ رسول کو دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ صبح ہوئی کہ دوپہر ہوئی کہ شام ہوئی, اتنا اس وقت غم کر رہے ہیں. ایک عام بیٹی اپنے باپ کی یہ حالت برداشت نہیں کر سکتی, بیٹا برداشت کر لیتا ہے. بیٹیاں زیادہ محبت کرتی ہیں والدین سے. انڈیا میں جو ریشو بگڑ رہا, خاص طور پر پنجاب کے علاقوں میں, کہ بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ سے, صرف بیٹے زندہ رکھے جاتے ہیں. خیر اب یہ وقت آج نہیں ہے اور یہ آپ کے لیے ٹاپک ہے بھی نہیں. مجھے کہ آپ تو بیٹیوں سے محبت کرنے والے ہیں, تو ایک عام بیٹی اپنے باپ کو اتنا روتا دیکھے, کہا یہ فاطمہ جیسی بیٹی, تڑپ کے آگے بڑھی, بابا خیریت تو ہے. ابھی مثلا کل تک ہی, رات تک ہی بیٹی داماد رسول سب ایک ہی حجرے میں بیٹھے تھے, کوئی ایسی بات نہیں. یا اچانک کیا ہوا, کہا بیٹی آج کا دن وہ ہے جب اللہ مجھے معراج پر لے گیا تھا. اب میں نے کل بتا دیا کہ معراج تو بہت ہوئی ہیں, مجھے آج معراج یاد آ رہی ہے. تو معراج یاد آ رہی ہے تو خوش ہونا چاہیے. ہمارے یہاں معراج جو بھی ڈیٹ ہم نے فکس کی ہے اپنی آسانی کے لیے, جس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے, شرعن کوئی خرابی بھی نہیں ہے, وہ جشن مناتے ہیں ہم لوگ, سیلیبریشن ہوتا ہے. پاکستان میں آئیے تو ساری مسجدوں میں لائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. بلکہ ایک سال تو میں بمبئی میں تھا, وہاں بھی میں نے دیکھا کیا شاندار, شیعہ سنی سارے مسلمان, پیغمبر رو رہے ہیں, معراج یاد کر کے رسول خدا رو رہے ہیں. صدیقہ ہیں فاطمہ, آج مظلومہ اور صدیقہ, یہ دو لقب پہ بات ہوئی, مظلومہ پر امام زمانہ کے حوالے سے, صدیقہ پر اپنے اور آپ کے حوالے سے. کہا بابا معراج یاد آ رہی ہے تو رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بیٹی معراج کا وہ منظر یاد آ رہا ہے جب میں نے, اب ایک جملہ بیچ میں ذرا سا سبجیکٹ سے ہٹ کر, بیٹیاں باپ سے محبت کرتے ہیں, اور باپ بھی اگر جانتا ہے کہ بیٹی رحمت ہے تو باپ بھی بیٹے سے زیادہ بیٹی سے محبت کرے گا. یہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ صحیح مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ بیٹیوں سے محبت زیادہ کرتا ہے, بیٹوں سے کم. یہاں تک کہ حکم دیا کہ جب کوئی تحفہ گھر میں لے کے آؤ پہلے بیٹیوں کو دو اور پھر بیٹے کو. یہاں تک کہا کہ دونوں میں فرق نہ رکھنا. اللہ کے رسول اپنی ایک بیوی کے حجرے میں داخل ہوئے, دیکھا کوئی خاتون ان سے مسئلہ پوچھنے آئی, بیٹا بھی لے کے آئی ہے, بیٹی بھی, چھوٹے چھوٹے بچے. زوجہ رسول نے مہمان کی خدمت کرنا ہے, کچھ کھجوریں اس کو دی, اس نے کھجور اٹھائی, بیٹے نے تڑپ کے ماں کے ہاتھ سے کھجور لے, وہ باتیں کر رہی ہے, مسئلہ پوچھ رہی, ایک دم چونکی, بیٹے سے کھجور واپس چھینی, برابر سے دو حصے کیے, بیٹے کو آدھی کھجور تھمائی, آدھی کھجور بیٹی کو دی, مسئلہ پوچھ لیا. جب وہ گئی تو پیغمبر نے کہا ایک جنتی عورت جا رہی. یا رسول اللہ کیا یہ وحی سے پتا چلا کہ اس کے عمل سے پتا چلا؟ جس نے اتنا خیال کیا کہ اگر اس کے بیٹے نے کھجور اس کے ہاتھ سے لے لی تھی تو بیٹی پہ ظلم نہ ہونے پائے, اس نے کھجور کے برابر کے دو ٹکڑے کر کے بیٹی کو اتنا ہی دیا جتنا بیٹے کو دیا. یہ جنتی عورت کا عمل ہوتا. تو اب اللہ کا رسول دوسری مجلس میں یہ بات آئی, جو ہم سے کہتا ہے اس سے زیادہ خود عمل کرتا ہے. چنانچہ کتنی محبت کرتے ہیں رسول اپنی بیٹی زہرا سے. ادھر فاطمہ پوچھ رہی بابا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں, اتنا کیوں رو رہے ہیں, اور ادھر پیغمبر نے ایک جواب دیا اور کہا کہ بیٹی
اب فاطمہ سے تو محبت کرتے ہی ہیں، وہ تو ٹکڑا ہیں امت کی عورتوں سے بھی. بھائی ہمارا عقیدہ ہے نا رسول اور علی اس امت کے باپ ہیں، یعنی امت کا ہر مرد ان کا بیٹا ہے، ہر عورت ان کی بیٹی ہے. تبھی ایک حدیث بھی ہے رسول کی، جب کسی عورت کو بلا وجہ طلاق دی جاتی تو یہ سمجھو جیسے میری بیٹی کو طلاق دی جا رہی، اور اس کا کیس قیامت کے دن اللہ کے پاس میں لے کے جاؤں گا. یہ بہت اہم ایک ایشو ہے. آج کل ہماری سوشل لائف ٹوٹ رہی ہے، اس تیزی سے طلاقیں ہو رہی ہیں کہ مجھ سے تو کوئی نکاح پڑھوانے آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک پیکج ڈیل دیتا ہوں. آپ پھر دوبارہ آئیں گے میرے پاس ایک ہفتے کے بعد کہ مولانا طلاق بھی پڑھ دیجئے جو آپ نے پچھلے ہفتے نکاح پڑھا، تو دونوں بکنگ ابھی کرا لیجئے، میں 25% ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں مثلا. ویسے میں نہ نکاح پڑھتا ہوں، ٹائم ہی نہیں ہے نہ طلاق، لیکن اس تیزی کے ساتھ آج نکاح ہوا اگلے ہفتے معلوم ہے طلاق ہوگی. پیغمبر کہہ رہے بغیر وجہ کے طلاق ملی، قیامت کے دن اس کا کیس لے کے میں جاؤں گا. آج بھی دنیا میں بیٹی کو طلاق ملتی ہے، باپ پریشان ہوتا. تو پیغمبر ساری امت کی ساری عورتوں کے باپ ہیں. اب پیغمبر کا جملہ سنی، بیٹی معراج مجھے اپنی بیٹیاں یاد آ رہی ہیں، زہرا نہیں، امت والی بیٹیاں. شاہ عبد العظیم نویں امام سے سن رہے، نویں امام اپنی دادی زہرا کی روایت نقل کر رہے کہ زہرا نے گھبرا کے پوچھا کہ بابا تو آخر معراج کی رات کا اس امت سے کیا تعلق؟ کہا سفر معراج کے دوران میں نے اپنی امت کی 10 عورتوں کو اتنے سخت عذاب میں دیکھا، آنکھوں سے دیکھا. ایک تو ہوتا ہے سننا، اور سنے بھی آپ مجھ جیسے جاہل سے تو کیا اثر ہوگا، اور ایک ہے کہ اللہ کا رسول بیان کر رہا ہو، دل ٹکڑے ہو جاتے ہیں رسول کے کلام سے. اور اپنی آنکھوں دیکھی بات. بیٹی میں نے دیکھا کہ میں معراج کے سفر میں آسمانوں پہ جا رہا ہوں، ایک طرح سے کچھ چیخوں پکار کی آواز آئی، اور ساری چیخنے والیاں اور کرائنگ اور ویپنگ یہ سب عورتیں تھیں. بھئی اب ہم لوگ تو عادی ہیں، ہم کو پتا ہے کہ مجلس میں اگر عورتیں آئی ہیں تو چیخوں پکار ہوگی. جس دن چیخوں پکار نہیں ہوتی میں گھبرا کے پوچھتا ہوں آج آپ لوگ اکیلے گھر سے آئے، بیویوں کو کہاں چھوڑ کے آئے، پوچھنا پڑتا. لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسی عورتیں نہیں تھیں جو مجلس کے اندر بھی اپنی بک بک جاری رکھیں. تو خلاصہ یہ ہے پیغمبر نے کہا میں جا رہا ہوں، عورتوں کے رونے کی آواز آئی، عورتوں کے چیخنے. پیغمبر نے ذرا سا اپنی ڈائریکشن کو چینج کیا اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ میری امت کی میرا کلمہ پڑھنے والی، مجھ سے محبت کرنے والی کچھ عورتیں، جو کہ روایت بہت مشہور اور آپ نے بہت سارے علماء سے سنی. میں صرف 2 وجوہات کی وجہ سے آج اس روایت کو چھیڑ بیٹھا. شب جمعہ ہے، موت یاد کرنا، اور شہزادی کونین کا لقب صدیقہ ہے، یہ دیکھنا ہے کہ شہزادی کی سچائی پر مومن اور مومنہ کو یقین ہے کہ وہ بھی شک کر رہا. میں نے دیکھا میری امت کی کچھ عورتیں جن کو سر کے بال سے باندھ کے لٹکایا گیا. جو میں نے 2 دن پہلے کہا کچھ چیزیں سننا آسان ہے، وقت آئے تو پتا چلتا ہے کتنی مشکل ہے. جیسے کسی نے مولا سے کہا مولا میرا گناہ کرنے کو بہت دل چاہتا ہے کہ آج 5 منٹ کا ایک گانا سن لے، بڑا ہٹ گانا آیا ہوا، سب بچے جوان عورتیں مرد دیوانے ہیں، ذرا ہم بھی تو دیکھیں. 5 منٹ کا گناہ. مولا نے کہا اپنے گھر میں جا کے آگ روشن کر، اس میں جا کے بیٹھ جا، جتنی دیر تک آرام سے بیٹھ سکتا ہے اتنی دیر کا گناہ کر لے، کیونکہ گناہ کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ آگ میں جلائے گا. یہ صادق حسن نہیں کہہ رہے، یہ امام علی کہہ رہے ہیں. آگ میں جلائے گا تو آگ تو برداشت ہو جاتی ہے، تو اس سے 2 منٹ، 1 منٹ، آدھا منٹ. یہ دنیا والی آگ نہیں، وہ قیامت کی آگ. بالوں کو کھینچ کے دیکھیے تو پتا چلے گا کہ بال سے باندھ کے لٹکایا گیا ہے، وہ ہینگ ہے اپنے بالوں سے. شاید اس لیے بھی عورتوں کو سلمنگ کا بڑا شوق ہے کہ ذرا وزن کم ہو جائے گا تو ذرا تکلیف کم ہوگی، وزن زیادہ ہوگا تو خیر. تو اب یہ کہ پیغمبر کہہ رہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا اس عورت کا چیخنا اور تڑپنا. پھر ذرا آگے بڑھا، میں نے دیکھا کچھ عورتیں جن کی زبان میں سوراخ کر کے ان کو زبان کی مدد سے باندھ کے لٹکایا گیا. اللہ، یہ زبان پکڑ کے آدمی جھٹکا دے تو اندازہ ہوتا ہے کتنا درد اور تکلیف ہے. اور کچھ آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کچھ عورتیں ایسی ہیں
جنہیں اپنے پیروں سے اس طرح لٹکایا گیا ہے کہ پیروں سے لے کے گھٹنوں تک ان کے آدھے جسم کو آگ گھیرے میں لیے ہوئے. اب میں ذرا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو ان کے سینے سے باندھ کے لٹکایا گیا. میں کچھ آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ایسی عورت ہے جس کا سارا جسم گدھے کا ہے, چہرہ سور کا ہے, اور اسے 1000 طرح کا عذاب دیا جا رہا. اور میں کچھ اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ایک ایسی عورت ہے جس کو کتے کی شکل میں تبدیل کیا گیا, اور اس کے بدن میں آگ داخل کی جا رہی اور نکالی جا رہی. اور ان کا تڑپنا, ذرا سی گرم چائے یا کافی زبان پہ آ جائے تو آدمی بلبلا اٹھتا. اور کہا کہ میں ذرا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کچھ عورتیں اس طرح سے لٹکائی گئی ہیں باندھ کے کہ فرشتے آگ اور لوہے کی قینچیوں سے, وہ جو سیزر ہوتی, ان کے دائیں اور بائیں پہلو کا گوشت کاٹ کاٹ کے ان کو کھلا رہے. اور میں ذرا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے ہاتھ اور پاؤں کو لوہے کی زنجیر میں باندھ کر انہیں اس طرح آگ میں پھینکا گیا ہے کہ سانپ اور بچھو ان کے جسم پر چل رہے ہیں, کرالنگ کر رہے ہیں, رینگ رہے ہیں اور ان کو کاٹ رہے ہیں. 2 دن پہلے جو میں نے کہا تھا کہ کچھ تکلیفیں یوں معلوم نہیں ہوتی, ہاتھ پاؤں باندھ دیا جائے, خالی ایک مکھی اگر آپ کے چہرے پہ چلے گی تو اتنا انکمفرٹیبل اور انیزی آپ محسوس کریں گے. ایک مچھر آ کے بیٹھ جائے, ہاتھ پاؤں بندھے ہیں, آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے. سانپ اور بچھو خالی چل نہیں رہے, کاٹ بھی رہے. اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک ایسی عورت ہے کہ جسے ایک باکس میں بند کیا گیا ہے. یہ باکس پورا آگ کا بنا ہوا, اور وہ اندھی بھی ہے, گونگی بھی ہے, بہری بھی ہے, اور 1000 طرح کا عذاب دیا جا رہا. اور پھر میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا کہ جس کے جسم میں جتنے بھی داخل ہونے کے راستے, سب سے عجیب طرح کا عذاب اس کو دیا جا رہا. کچھ چیزیں میں پڑھ بھی نہیں پا رہا. رسول اللہ رو رہے تھے, بیٹی نے پوچھا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پیغمبر نے بتایا تو بجائے اس کے کہ بیٹی باپ کو خاموش کرائے, بیٹی رونے لگی. اب فاطمہ اور علی کے رونے کی باری ہے, دونوں بیٹھ کے اس حجرے میں رو رہے ہیں. جیسا میں نے پہلی مجلس کے آخری جملے میں عرض کیا تھا, پہلی مجلس کا آخر آپ کو یاد نہیں ہوگا, مجھے یاد کہ ایک ایسی مجلس بیت الاذان میں ہوتی تھی جس میں معصومہ مصائب پڑھتی تھی, معصوم مصائب سنتے. اور آج پیغمبر کے حجرے میں ایک ایسا منظر ہے کہ رسول خدا رو رہے, علی مرتضی رو رہے, فاطمہ زہرا رو رہی, اور روایت ہم تک پہنچا رہی. یہ روایت مولا بھی ہم تک دے سکتے کہ میں نے رسول سے سنا, نہیں, فاطمہ فرماتی ہیں, تاکہ اندازہ ہو جائے نا کہ صدیقہ طاہرہ کو صاحبان ایمان کتنا صدیقہ مانتے. نعوذ باللہ, ہر ایک شخص مانتا, مگر صدیقہ ہیں تو ہر بات سچی. یہ وعدہ بھی سچا ہے کہ گناہگار شیعوں کی بخشش کرا کے جنت میں لے جاؤں گی, اور یہ روایت بھی سچی. روتے روتے زہرا نے کہا, اب یہ ساری عورتیں جن پہ عذاب آ رہا ہے یہ رسول کی بیٹیاں, بیٹیوں کی حالت دیکھ کے باپ روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ لیکن ایک مرتبہ کہا بابا آخر یہ عذاب آیا کیوں؟ 10 میں سے 2 کا عذاب تو میں وجہ نہیں بتا سکتا, کوئی اچھا نہیں لگے گا ممبر سے. 8 فرمایا جس عورت کو اپنے بالوں سے باندھا گیا, آپ سمجھ گئے, یہ وہ عورت کہ جو اپنے بال نامحرم سے نہیں چھپاتی تھی. خالی بالوں کی بات ہو رہی ہے, باقی جسم نامحرم سے چھپاتی ہوگی, خالی بال. اور جس عورت کو زبان سے باندھ کے لٹکایا گیا یہ اپنے شوہر سے بڑی بدتمیزی, بڑی بد اخلاقی, بہت ہی رف لینگویج کے ساتھ بات کیا کرتی تھی. اور جس عورت کو آگ میں پاؤں ڈال کے ایک طرح آگ کی کرسی بنا کے اس کو آگ کی کرسی پہ بٹھایا گیا. ذرا سی اگر اسٹیل کی کرسی سعودی عرب میں عرفات کے میدان میں دھوپ میں پڑی اور گرم ہو جاتی ہے, حاجی صاحب بیٹھتے ہیں, اچھل جاتے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کر. اتنا موٹا اور طویل کا احرام پہننے کے باوجود 52 ٹیمپریچر ہوتا ہے سعودی عرب میں گرمیوں میں, 57. اور یہ میں بات کر رہا ہوں جہنم کے آگ کی جو 57,000 یا لاکھ یا کروڑ یا بلین ٹیمپریچر ہوگا. مگر رسول نے کہا کہ یہ وہ عورت تھی جو اپنے پیروں کی مدد سے اللہ کی نافرمانی کرتی ہے, یعنی شوہر کی پرمیشن کے بغیر گھر سے باہر جاتی.
شوہر کی ہر طرح کی اطاعت عورت پہ واجب نہیں، لیکن یہ جو بات آئی کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے یہ واجب ہے، اور جو اس کے بعد والا میسج وہ بھی ذرا جلدی پڑھ دوں گا. جس عورت کو اس کے سینے کی مدد سے باہر کہا گیا، یہ شوہر کا وہ جو اصل حق ہے جو نکاح جس کے لیے کیا جاتا وہ ادا نہیں کرتی. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جسم گدھے کا اور سر کتے کا، یہ وہ عورت تھی، اور اس کے ساتھ 1000 طرح کا عذاب دیا جا رہا. یہ وہ عورت تھی جو فساد برپا کرتی تھی معاشرے میں، یعنی لوگوں کو آپس میں لڑاتی تھی. یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، چغل خور جسے اردو میں کہتے ہیں. کتنے گھر ٹوٹے ہیں عورتوں کی اس چغلی کی عادت کی وجہ سے. کتنے شوہر اور بیوی میں سیپریشن ہوا، کتنے بھائی بھائی کے اندر، بہن اور بھائی کے درمیان جھگڑے ہوئے. چلو 50 سال 60 سال مزے لے لو چغلیاں کر کے، پھر قیامت کا دن کتنا بڑا ہے. اور یہ قبر کا پیریڈ، شب جمعہ بھی ہے، صدیقہ طاہرہ کی بات بھی ہو رہی ہے. مظلومہ اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو. اور فرمایا وہ عورت جس کا سر اور جسم کتے جیسا بنا کے عذاب دیا جا رہا. 1000 طرح کا عذاب، یہ جملہ روایت کا ہے. معصوم نے کہا 1000 طرح، یعنی بہت ساری قسموں کا اور بھی عذاب. کہ یہ وہ عورت ہے جو دوسروں سے جیلس اور حسد کیا کرتی تھی. من شر حاسد اذا حسد، حسد بہت بڑی خرابی. الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. جیلسی یا حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا کے ختم کرتی. نیکیاں تو کھا لی حسد نے، اس کی سزا یہ. اور کہا اس کے بعد وہ عورت جس کے دونوں پہلوؤں کا گوشت کاٹ کاٹ کے اس کو کھلایا جا رہا، یہ غیبت کرنے والی. غیبت اور چغلی میں فرق ہے. وہ تو قرآن کی آیت بھی ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اور پیغمبر نے کہا کہ غیبت کرنے والا اپنا گوشت کھا رہا. اور بس آخری اور 8واں بیان 9واں 10واں میں پڑھنا نہیں چاہتا ممبر سے. کہا کہ 8واں ہاتھ پاؤں باندھ کر آگ میں پھینکا گیا ہے، سانپ اور بچھی اس میں چل رہے ہیں. یہ وہ عورت ہے جو اپنا بدن نامحرموں کو دکھانا چاہتی تھی. 2 چیزیں، ایک حجاب کرنا، اپنے آپ کو چھپاؤ. ایک ہے کہ حجاب نہ کرے لیکن اپنا جسم دکھانا بھی نہیں چاہتی. اور ایک ہے کہ نہیں، ایسے ڈریسز، ایسی پرفیوم، ایسی جیولری، وہ جو ایک خاص عورتوں کی سینڈل آتی ہے ٹک 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 ٹک، کہ اگر نہ بھی دیکھنا چاہے تو آدمی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے کون ملکہ آ رہی. مثلا کہ اس نیت کے ساتھ یہ ساری چیزیں پہنی جا رہی کہ نامحرم دیکھے. کہا کہ یہ اس کا عذاب. اور 9ویں اور 10ویں کا تعلق تو کچھ ایسے فعل حرام سے جو ممبر سے بتانا مشکل. شاہ عبدالعظیم حسنی جیسا عظیم اور راوی 9ویں امام سے یہ روایت نقل کرتا ہے، میری دادی رونے لگی. بابا یہ اتنا عذاب آپ نے دیکھا. تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا جو آج نہیں کل پڑھوں گا. ایک جملہ کہا پھر ذرا ہماری تسلی کا، لیکن وہ جملہ بہت لمبا بیان ہو جائے گا، وہ انشاءاللہ کل آئے گا. لیکن بہرحال شب جمعہ صدیقہ طاہرہ کی سچائی پہ کوئی شک نہیں کر سکتا. اگر بے پردہ عورتوں کا یہ عذاب ہے تو ہے. جو عورت بڑے مزے سے، اسی کو قرآن کہتا ہے الانسان لفی خسر. بھئی گھاٹے کا سودا آپ کسے کہتے ہیں؟ 50 سال کا مزہ کمانے کے لیے اگر 50 ملین کا عذاب کوئی برداشت کرے، یہی تو گھاٹے کا سودا کہلائے گا. بھئی دنیا میں کتنی زندگی ایک عورت کی ہے، 9 سال میں بالغ ہوتی ہے، 50-55 سال میں تو کام کی ہی نہیں رہتی. بس حجاب بھی ساقط ہو جاتا ہے، 50 میں 9 ملائیے 60 سال میں جا کے. یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں. کچھ عورتیں اپنے آپ کو اتنا فٹ رکھتی ہوں گی ایلزبتھ ٹیلر ٹائپ کی کہ وہ 70 سال میں بھی نویں شادی کر لیں. لیکن ایک عام طور پہ بات کر رہا ہوں، 50 سال کے مزے کے لیے جو عورت 50 ملین سال کا عذاب برداشت کر رہی ہے کہ ہاں آگ کے اندر جلتی رہوں،
بالوں سے باندھ کے لٹکایا جاتا رہے، میری زبان سے مجھے لٹکایا جاتا رہے، کوئی واندہ نہیں ہے، مجھے قبول ہے، یہاں تو 50 سال کا مزہ آ گئے۔ اس سے زیادہ بے وقوف اور احمق اور خسارے اور گھاٹے کا سودا کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ خالی عورتوں کی بات نہیں ہے، مردوں کی بھی بات، ان کا بھی ایک مسئلہ، لیکن چونکہ شہزادی کونین کی شہادت کی اور ولادت کی محفل سے بات ہو رہی، اس لیے ذرا عورتوں کے حوالے سے زیادہ بات ہو گئی۔ اور پھر پیغمبر کا یہ جملہ اسی سفر کے اختتام پر، جب پیغمبر نے کہا کہ اپنے سفر معراج میں نے جنت بھی دیکھی اور جہنم بھی، تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ جہنم میں میجورٹی کس کی تھی؟ انڈیا والے تھے، پاکستان والے تھے، یوت تھے، جوان تھے، بوڑھے تھے، عالم تھے، جاہل تھے۔ پیغمبر نے کہا میجورٹی میں نے عورتوں کی دیکھی۔ اب عورتیں وہ گھبرا گئی، رسول کے پاس آئیں، یا رسول اللہ کرٹیسزم مقصد نہیں ہے، آبجیکشن نہیں ہے، ایکسپلینیشن۔ یا رسول اللہ ہم عورتیں جو اتنی خدمت کرتی ہیں اپنے گھر والوں کی، یہ 1400 سال پہلے، آج تو خدمت لیتی ہے نا آپ سے، لیکن خیر وہ گھر کی بات گھر میں رہنے دے۔ تو خلاصہ یہ کہ یا رسول اللہ ہماری میجورٹی کیوں تھی جہنم میں؟ کہ اس لیے تھی کہ 2 گناہ عورتیں ایسا کرتی ہیں، اس پہ اگر کنٹرول کر لے، ایک شوہر کی نافرمانی، دوسرا زبان، غیبت، چغلی، جھوٹ، حسد، باقی ساری چیزوں میں عورتیں پرفیکٹ۔ رسول اپنے زمانے کی بات کریں، یہ 2 گناہ۔ کراچی میں ایک بہت پڑھی لکھی عورت، ماسٹرز بھی کیا ہے، حبیب بینک میں بھی ایک بہت ایگزیکٹو پوسٹ پر، ایک دن میری مجلس کراچی میں ایک سننے آ گئی اتفاق سے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کے جاننے والے کا انتقال ہو گیا، اب 40ویں کی مجلس میں تو جانا، پتا بھی ہے کہ کون پڑھ رہا ہے، لیکن جانا تو پڑے گا، اس مرنے والے سے رشتہ۔ اور یہ روایت میں نے پڑھی اس میں، بعد میں ان کا فون آیا کہ مولانا ویسے تو اس روایت پہ ہمیں بہت آبجیکشن تھا کہ عورتوں کی میجورٹی جہنم میں کیسے، وہ ذرا ویمن لبریشن کے موومنٹ کی بھی ایک آرگنائزر تھی، لیکن آپ کی مجلس میں جو ہم نے کراؤڈ دیکھا تو یقین آ گئے، مرد کم تھے، زیادہ تھی، عورتوں کو آپ کنڈیم کر رہے ہیں، عورتوں کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، عورتوں کا عذاب سنا رہے ہیں، پھر بھی عورتیں دوڑی چلی آ رہی ہیں، ان کو تو جہنم میں جانا ہی جانا چاہیے۔ تو یہ تو ان مومنہ عورتوں کی سنسیئرٹی ہے کہ پھر بھی یہ مجلسیں سن لیتی ہیں۔ اور مردوں کے لیے بھی روایت ہے، وہ بعد میں پڑھوں گا، شاید انہی آخری 3 میں سے کسی ایک میں، ابھی سے نہیں بتاؤں گا ورنہ اتنے لوگ بھی نہیں ملیں گے۔ تو خلاصہ یہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا اپنے صادق و امین باپ سے نقل کرتی ہیں، گناہ کرنا آسان ہے مگر گناہ اپنے آپ پہ ظلم، گناہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ قبر میں جواب دہی لے کے آتا۔ شب جمعہ یاد کرو، اور اس کے حوالے سے خالی یاد نہیں کرو، پورا ہفتہ اپنے آپ کو چینج کرو۔ مولا کا جملہ ہے کہ گناہ کتنے جلدی ختم ہو جاتا، لیکن اس کے رزلٹ اور اس کے نتائج کتنے عرصے تک آدمی کے ساتھ رہتے ہیں۔ 50 سال میں یہ بے پردہ عورت بھی قبر میں جائے گی، اور ایسے جائے گی کہ فرشتے ہنسیں گے۔ سارا حجاب عورت کو قبر میں ہی کرایا جاتا، مقنا بھی ہونا چاہیے اور چادر بھی ہونا چاہیے اور پورا جسم بھی چھپا ہونا چاہیے۔ پھر جو اب عذاب آیا اس حجاب والی عورت پر، اللہ کو قبر کا حجاب نہیں چاہیے، دنیا کا۔ صدیقہ طاہرہ یہ فرماتی ہے، مگر دشمن کا کوڑا جتنی تکلیف پہنچاتا، دوست اگر پھول اٹھا کے مارے تو اتنی ہی تکلیف ہوتی۔ اگر چاہنے والا شہزادی کی سچائی پہ شک کرے، جائیے کتابوں میں چیک کر لیجئے، روایت آپ کو ہر جگہ ملے گی جہاں معراج کا بیان ہے۔ صاحبان ایمان، کوثر، فاطمہ، زہرا، محدثہ، مظلومہ، اب صدیقہ تک جب بات پہنچی ہے تو شہزادی کی سچائی میں ایک لمحے کے لیے بھی شیطان دل میں وسوسہ نہ پیدا کرے۔ فاطمہ کے لیے یہی غم بہت بڑا غم ہے کہ بابا مجھے دربار سے جھوٹا کہہ کے واپس کیا گیا۔ فاطمہ کے لیے یہی غم بہت بڑا غم ہے۔ اپنے چاہنے والے بھی ایسی کوئی بات کریں، ویسے مجھے یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، چاہنے والا کبھی سچائی پہ شک نہیں کرے۔
لیکن شہزادی پہ جو مظالم ہوئے سو ہوئے. یہ سو ہوئے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کو ٹال رہا ہوں. ابھی ابھی شہادت کی مجلسوں میں آپ سن چکے ہیں. میرا مقصد یہ، مگر ذرا سوچئے، یہ فاطمہ کا بڑا امتحان تھا کہ یہ علی کا بڑا امتحان تھا؟ فاتح خیبر، اپنے عبدوت کے 2 ٹکڑے کرنے والا، احد میں ذوالفقار جیسا آسمانی تحفہ اس کے ہاتھ میں. ہم ذرا سی بات برداشت نہیں کر سکتے اپنے سگے بھائی کی بھی، اور حکم خدا سے علی کو کتنا بڑا امتحان دینا پڑا. جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی اس کی ایک بات ذہن میں رکھ کے مصائب سنیے گا. حجر ابن عدی کی قبر کو کھود دیا گیا. وہ جملہ سن کے مصائب ہیں شہزادی کے، مگر کتنا بڑا امتحان علی کا. تلوار چلانے والا علی، سارے مدینے کے لیے ایک علی کافی ہے، جس نے تن تنہا ہمارا عقیدہ تو ہے ثابت بھی کیا. خندق کو علی نے اکیلے فتح کیا، احد کو علی نے اکیلے فتح کیا، خیبر کو علی نے اکیلے فتح کیا. اسی کے گھر کا دروازہ جلے، اسی کی بیوی کے پہلو پہ کوڑا پڑے، اسی کا بیٹا محسن مارا جائے. صاحب طاقت ہے لیکن خاموش ہے حکم خدا سے. مگر ایک منزل آئی جہاں علی بھی خاموش نہ رہے. شہزادی کی شہادت ہو گئی. میرے مولا نے شہزادی کو دفن کر دیا. اگلی صبح کو یہ خبر پھیلی. حاکم نے سوچا کہ یہ تو غضب ہو گیا. میں اپنے آپ کو رسول کا سکسیسر اور جانشین کہتا ہوں، اور اگر دنیا آ کے کہے کہ تم رسول کے جانشین اور اس کی صرف ایک اکلوتی بیٹی وہ دنیا سے چلی گئی، تم نے نماز جنازہ تک نہیں پڑھی، تو کیا جواب ہوگا؟ فیس سیونگ کے لیے ایک اعلان کیا کہ ہم فاطمہ کی بنت رسول کی شہزادی کی نماز جنازہ پڑھیں گے. اور اس کے لیے اعلان کیا، ذرا دیکھیے، پورے ریسپیکٹ کے ساتھ کہا کہ شہزادی کی قبر کے چاروں طرف پارٹیشن لگائی جائے. اور رسول اللہ کے زمانے کی جو بوڑھی صحابیہ عورتیں رسول کے زمانے کی ہیں اور بوڑھی، وہ سب آئیں. 70 کو بلایا گیا اور کہا کہ اس پارٹیشن کو چاروں طرف سے بند کر دو، بچہ تک نہ دیکھنے پائے. اپنے ہاتھ سے قبر کھولو، پورے احترام اور ریسپیکٹ کے ساتھ فاطمہ کی میت کو باہر نکالو، اور پورے احترام کے ساتھ فاطمہ کی میت کو کور کرو اور چھپاؤ، اور پھر باہر لاؤ، ہم نماز جنازہ پڑھیں گے اور فوراً تم یہ میت لے کے اسی پارٹیشن کے اندر چلے جانا. اور پورے احترام اور ود ڈیو ریسپیکٹ اس کو اپنے ہاتھ سے دفن کرنا. اب یہ پلاننگ ہو رہی، پارٹیشن لائے جا رہے ہیں، 70 عورتوں کو بلایا جا رہا. مولا کائنات کو یہ خبر حجرے میں ملی. علی نے ہر مصیبت پہ ظلم کیا، لیکن جب یہ سنا تو اس حالت میں ایک بار بے اختیار حجرے سے نکل آئے کہ جس حالت میں تھے، یعنی سر پہ امامہ نہیں ہے، پیر میں جوتیاں نہیں ہیں، آستینیں بلند ہیں، منہ سے کف جاری ہے، ہاتھ میں ذوالفقار ہے، وہ لے کے سیدھا قبر فاطمہ پہ آ کے بیٹھے اور کہا ظالموں، رسول اللہ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ مجھے صبر کرنا ہے، اس لیے اب تک میں نے صبر کیا. دروازہ جلتا رہا، میں خاموش رہا، پہلو پہ کوڑا پڑا، میں خاموش رہا، پسلیاں ٹوٹی، میں خاموش رہا، محسن مارا گیا، میں خاموش رہا. مگر رسول نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا اگر قبر فاطمہ کی کسی نے بے احترامی کی، ارے بے احترامی چھوڑیے، کہا ریسپیکٹ کے ساتھ، قبر فاطمہ کو کسی نے ہاتھ لگایا، اب علی کی ذوالفقار نہیں رکے گی. مجھ سے وعدہ نہیں لیا رسول نے، اب میں وہ جہاد کروں گا. یہ جو علی کو اس حالت میں دیکھا تو ان میں سے ہر ایک بدر و احد و خندق میں علی کو دیکھ چکا ہے، گھبرا کے وہاں سے بھاگے. اس وقت کوئی علی کے سامنے نہ جائے، علی کے سے ہٹ جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. علی واپس آئے. امام علی اپنی ذوالفقار کی مدد سے قبر فاطمہ کو بچا لیا. آئیے فاطمہ زہرا کا پرسہ پہلے تو ان کے بیٹے اور وارث کو دیں. یہی طریقہ ہے نا کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کے وارث کو پرسہ دیتے ہیں. اے میرے امام زمانہ، آج جعفری سینٹر میں یہ مومنین اور مومنات آپ کی خدمت میں آپ کی دادی فاطمہ زہرا کا پرسہ لے کے آئے ہیں، ہمارا پرسہ قبول کیجئے. اور مولا امام زمانہ صرف ایک سوال کا جواب تو دے دیجئے، ہم آپ کی توہین نہیں کر رہے، نعوذ باللہ ہم گستاخی نہیں کر رہے. ایک سوال، قبر فاطمہ کو توڑنے کی بات
آئی تو آپ کے دادا علی نے اپنے ذوالفقار سے بچا لیا. ارے آپ کی امامت تھی, 1996 تھا, 8 شوال کی تاریخ تھی, یہ ظالم بلڈوزر کو لے کے جنت البقیع میں داخل ہوئے. پوچھنے لگے قبر فاطمہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ ہے قبر فاطمہ. وہ بلڈوزر آگے بڑھا, وہ روزے سے ٹکرایا, وہ روزہ گرایا گیا, وہ زری توڑی گئی, وہ نشان قبر ظاہر ہو گیا, وہ کدال اٹھائی گئی, وہ تعویذ قبر کو توڑا گیا. مولا امام زمانہ جو امتحان آپ کے دادا علی نے نہ دیا, جب آپ کی امامت میں آپ کی دادی کی قبر پہ یہ ظلم ہو رہا ہوگا تو آپ نے کیسے صبر کیا ہوگا. بس میرا دل کہتا ہے, میرا امام زمانہ صرف ایک جملہ کہے گا, اے میرے چاہنے والوں ذرا خود سوچو, تمہاری ماں کی قبر کو کوئی لگائے تو تم برداشت نہیں کر سکتے. کہاں فاطمہ جیسی میری دادی, ارے میں حکم خدا سے خاموش تھا, اور پھر صرف اتنا میرے سامنے تھا کہ یہ تو قبر پہ ظلم ہو رہا ہے. جب میں نے کربلا دیکھی, میرا دادا سجاد ہے, اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بابا کا لاشا ہے, وہ قبر نہیں ہے, وہ لاشا ہے, گھوڑے دوڑائے جا رہے, اور یہ منظر دیکھ کے سجاد صبر کر کے خاموش. اجرکم علی اللہ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. ہائے میرا مظلوم سجاد جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بابا کے بے گور و کفن لاشے پہ اس طرح سے گھوڑے دوڑائے گئے. ہائے میرا مظلوم امام زمانہ جس کی امامت میں اس کی دادی کی قبر پہ کدالیں برسائی گئیں. خدا بندہ, اور سب سے بڑھ کے وہ مظلومہ, وہ مقہورہ, وہ مستحدہ, وہ فاطمہ, خدا بندہ ان سب کے مصائب کا واسطہ جتنے مومنین اور مومنات آج رات کی اس مجلس میں اس شب جمعہ کو بیٹھے ہوئے ہیں, خدا بندہ ان کو, ان کے گھروں کو, ان کے گھر والوں کو, ان کی روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ ہمیں مرتے دم تک غم اہل بیت کے سوا, غم حسین کے سوا اور کوئی غم عطا نہ فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں آج بھی ظلم ہو رہا, حجر ابن عدی کے روزے پہ یہ ظلم ڈھانے والے, سیریا میں صاحبان ایمان کا قتل کرنے والے, پاکستان میں کراچی میں آج بھی مثلا 2 شہادتیں ہوئی, اور دوسرے شہروں میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے, بحرین اور سعودی عرب اور عراق میں کتنے مومنین شہید ہو رہے. خدا بندہ اور اس کے علاوہ بھی دنیا میں جہاں جہاں صاحبان ایمان پہ ظلم ہو رہا, ان سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما. ان مظلوم شیعان حیدر کرار کی مدد فرما. آج کی اس شب جمعہ کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین, خاص طور پر جو لوگ آج کی مجلس میں آئے ہیں, ان مومنین اور ان مومنات کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. صاحبان ایمان میں اگر کوئی روزی کی پریشانی میں مبتلا ہے, خدا بندہ یہ روزگار کی پریشانی سے ہر مومن اور مومنہ کو محفوظ فرما. خدا بندہ اگر کسی کو اولاد کی کوئی پریشانی ہے, شب جمعہ کا واسطہ اولاد کی ہر پریشانی سے والدین کو محفوظ فرما. خدا بندہ جس اسلام کے لیے فاطمہ زہرا سے لے کے امام زمانہ تک اور امام علی سے لے کے امام سجاد تک اتنے مصائب برداشت کیے گئے, ہمیں اس دین پہ عمل کرنے اور اپنی اولاد کو اس کی تربیت دلانے کی توفیق عطا فرما. اور خدا بندہ مظالم سنے نہیں جا رہے اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس ظلم کے خاتمے کے لیے اور جو ظلم ہو چکے ان کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. لیکن خدا بندہ غیبت میں ہمیں اپنی امام زمانہ سے ریلیٹڈ ساری ذمہ داریاں ادا کرنے اور بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.